آج ہم جس تعلق سے دیکھیں گے وہ بچوں کی پرورش ہے۔ زبور 127 اس کی آیت نمبر 3 میں لکھا ہے، دیکھو اولاد خداوند کی طرف سے میراث ہے اور پیٹ کا پھل اسی کی طرف سے اجر ہے، آمین۔ انگلش میں یہ ورس اس طرح ہے کہ جو بچے ہیں یہ خدا کی طرف سے تحفہ ہیں، تو ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ ان تحفوں کا ہم کیسے خیال رکھتے ہیں۔ جیسے اگر آپ کو کوئی تحفہ دیتا ہے تو آپ اس کا کیسے خیال رکھتے ہیں۔ تو اے اولاد والو، یہ جو اولاد آپ کے پاس ہے یہ خدا کی طرف سے تحفہ ہے۔ یہ کہ خدا کے کلام زبور 127 آیت نمبر 3 میں لکھا ہے کہ اولاد خدا کی طرف سے تحفہ ہے، تو ہم نے اس تحفے کا خیال رکھنا ہے۔ اسی لیے ہم نے اس کو چھوڑ نہیں دینا کہ یہ خود ہی پرورش پائے گا۔ اس کی وجہ بھی ہم دیکھتے ہیں کہ ہم نے اولاد کو کیوں نہیں چھوڑنا ہے۔ اس کی وجہ ہم دیکھتے ہیں پیدائش کی کتاب اس کا 8واں باب اور 21ویں آیت میں، اور خداوند نے ان کی راحت انگیز خوشبو لی، اور خداوند نے اپنے دل میں کہا کہ انسان کے سبب سے میں پھر کبھی زمین پر لعنت نہیں بھیجوں گا، کیونکہ انسان کے دل کا خیال لڑکپن سے برا ہے، اور نہ پھر سب جانداروں کو جیسا اب کیا ہے ماروں گا، آمین۔ تو اس میں جو کی ورس ہے وہ یہ ہے کہ خداوند یوں فرماتا ہے کہ انسان کے دل کا خیال لڑکپن سے ہی برا ہے، یعنی جب ایک بچہ جوان ہو رہا ہوتا ہے تو اس کے دل میں برے خیال آتے ہیں، اور آپ نے کبھی اس چیز کو نوٹ کیا ہوگا کہ کبھی بھی بری چیزیں بچوں کو نہیں سکھائی جاتی، وہ خود ہی سیکھ لیتے ہیں، چاہے ان کو 7 پردوں میں رکھیں، لیکن اچھی باتیں سکھانے کے لیے انہیں اسکول میں، کالجز میں ٹیچرز کے پاس بھیجنا پڑتا ہے، اور خود بھی ان کی تربیت کرنی پڑتی ہے۔ تو یہ بات تو خداوند نے پیدائش کی کتاب 8واں باب اس کی 21ویں آیت میں یہ بتا دی کہ انسان کے دل کا جو خیال ہے وہ لڑکپن سے ہی برا ہے۔ پھر اس کی مزید وضاحت مثال کی کتاب 22واں باب اس کی 15ویں آیت کرتی ہے کہ حماقت ایک بچے کے دل کے ساتھ وابستہ ہے، یعنی ایک چھوٹا بچہ حماقت کی طرف خود بخود چلنا شروع کر دے گا، لیکن تربیت کی چھڑی اس سے دور کر دے گی۔ اس کا یہ مطلب ہے کہ اس کو تربیت دینی چاہیے، اس تربیت سے وہ درست ہو جائے گا۔ یہ وہ چھڑی نہیں ہے جو اکثر والدین سوچتے ہیں اور لٹرلی وہ چھڑی یا ٹارچر کر کے چھڑی سے اولاد کو درست کرنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن یہاں پہ لفظ استعمال ہوا ہے تربیت کی چھڑی سے، اس کو اس سے دور کر دے۔ یہ حماقت جو ہے تربیت کی چھڑی سے اولاد سے دور کر دی جائے گی۔ خداوند نے استثنا کی کتاب اس کا 6واں باب اور 5ویں، 6ویں اور 7ویں آیت میں یوں فرمایا ہے، تو اپنے سارے دل اور اپنی ساری جان اور اپنی ساری طاقت سے خداوند اپنے خدا سے محبت رکھ، اور یہ باتیں جن کا حکم آج میں تجھے دیتا ہوں تیرے دل پر نقش رہیں، اور تو ان کو اپنی اولاد کے ذہن نشین کرنا، اور گھر بیٹھے اور راہ چلتے اور لیٹتے اور اٹھتے وقت ان کا ذکر کیا کرنا، آمین۔ عموماً جو تربیت گاہ ہے بچوں کی سب سے پہلی وہ گھر کے اندر ہے۔ جب ہم بچوں کے اندر بیڈ ایٹیٹیوڈ دیکھتے ہیں تو ہم نے اس چیز کو دیکھنا ہے کہ آیا گھر کے اندر ہم بری باتیں ڈسکس تو نہیں کر رہے، ہم کسی کی برائیاں تو نہیں کر رہے، ہم گالی گلوچ تو نہیں کر رہے۔ اگر یہ باتیں گھر کے اندر ڈسکس ہوتی ہیں تو یقیناً بچے جو ہے اس چیز کو سیکھیں گے، لیکن خداوند کا کلام ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ ہم نے جو ہے گھر کے اندر راہ چلتے اٹھتے بیٹھتے خداوند کے کلام کا ذکر کرنا ہے، اور اپنی اولاد کو خدا کا کلام ذہن نشین کروانا ہے۔ یعنی یہ بات ہم نے چرچ پہ نہیں چھوڑ دینی، یا ٹیچرز پہ نہیں چھوڑ دینی، یا پاسٹر پہ یا کلیسیا پہ نہیں چھوڑ دینی۔ یہ ماں باپ کا اولین فرض ہے کہ وہ اپنی اولاد کو اسکرپچر ریڈنگ کی طرف اور ان کے ذہن نشین کروانے کے لیے پریکٹس کروائے، اور ان کی ذمہ داری کو قبول کرے، کیونکہ اولاد خدا کی طرف سے تحفہ ہے۔ یہ ہم پہلے پڑھ چکے ہیں۔ امثال 22واں باب اس کی 6ویں آیت میں یوں لکھا ہے کہ لڑکے کی اس راہ میں تربیت کر جس پر اسے جانا ہے، وہ بوڑھا ہو کر بھی اسے نہیں مڑے گا، آمین۔ انگلش میں یہ لڑکے کی جگہ چائلڈ کا لفظ یوز ہوا ہے، جو لڑکے کے لیے اور لڑکی دونوں کے لیے استعمال کر سکتے ہیں، یعنی بچوں کی کلام کہتا ہے ہم نے اس راہ، ماں باپ نے اس راہ پر تربیت کرنی ہے
جو انہیں بننا ہے وہ بوڑھا ہو کر بھی اس سے نہیں مڑے گا۔ مثال کے طور پر اگر کوئی بچہ بچپن میں جھوٹ بولتا ہے اور ماں باپ اس کو یہ تربیت دیتے ہیں کہ اب بیٹا آپ نے جھوٹ نہیں بولنا، اور بچپن سے اس کی بنیاد رکھی جاتی ہے، تو وہ جب بوڑھا بھی ہو جائے گا تو وہ نہیں اس بات سے پیچھے ہٹے گا۔ یا خداوند کا کلام وہ پڑھتا ہے تو وہ بوڑھا ہو کے بھی اس عادت سے نہیں مڑے گا، یہ اس کی تربیت ہے۔ لیکن دیکھا یہ گیا ہے کہ اولاد کو ایسے ہی چھوڑ دیا جاتا ہے اور اس کی کوئی بھی بندہ ذمہ داری نہیں لیتا، تو وہ کیا ہوتا ہے، اولاد بگڑ جاتی ہے۔ تو خداوند کا کلام ہمیں پابند کرتا ہے، ماں کو اور باپ کو، دونوں کو یہ پابند کرتا ہے، اور یہ دونوں کی ذمہ داری ہے، یعنی بچوں کی اس راہ پر تربیت کرنی ہے جس پر انہیں جانا ہے۔ یعنی اگر آپ اپنے بچے کو پاسٹر بنانا چاہتے ہیں تو آپ اسے چرچ میں لے کر آئیں، جیسے ہنا سیمیل کو لے کر آئی تھی، ہیکل کے اندر لے کر آئی تھی۔ اسی طرح آپ نے بھی اپنے بچوں کو کلام خدا سکھانے کے لیے چرچ میں لے کر جانا ہے اور اس کی تربیت خدا کے کلام کے مطابق کرنی ہے۔ تو آپ دیکھیں گے کہ وہ بوڑھا بھی ہو جائے گا بچہ تو اس کی عادت ختم نہیں ہوگی۔ عموماً ایسا ہوتا ہے کہ جب بچہ چھوٹا ہوتا ہے تو اگر کوئی چھوٹے بچے کی تربیت کرنا چاہتا ہے تو ماں باپ یہ کہتے ہیں کہ یہ بھی چھوٹا ہے، اس کے سیکھنے کی عمر نہیں ہے۔ لیکن خداوند کے کلام میں مثال 23واں باب 13ویں آیت میں لکھا ہے، لڑکے سے تادیب کو دریغ نہ کر، اگر تو اسے چھڑی سے مارے گا تو وہ مر نہ جائے گا۔ آمین۔ اس آیت میں ہم نے پہلے دیکھا کہ ہم نے لٹرلی چھڑیوں سے ڈنڈوں سے نہیں مارنا بچوں کو، بلکہ تربیت کی چھڑی سے درستگی کرنی ہے، اور ہم نے اس کو روکنا نہیں ہے، کیونکہ ہم یہ پہلے پڑھ چکے ہیں کہ یہ ایج ایسی ہے بچوں کی کہ وہ بچپن سے ہی بری باتیں سیکھ لیتے ہیں، اور ہم نے ان کو کیا کرنا ہے، درست کرنا ہے اور ان کو تربیت کرنی ہے، اور تربیت کی چھڑی سے ان کو درست کرنا اور ہر جگہ پہ ان کو کریکٹ کرنا ہے۔ خداوند کا کلام ہمیں یہ سکھاتا ہے۔ پھر کلام خدا مثال 13واں باب اور اس کی 24ویں آیت میں لکھا ہے کہ جو کوئی بھی اپنی چھڑی کو باز رکھتا ہے، اپنے بچوں سے کینہ رکھتا ہے، پر وہ جو اسے محبت رکھتا ہے بر وقت اس کو تنبیہ کرتا ہے۔ آمین۔ یہاں انگلش میں لکھا ہے the rod of discipline، یعنی پھر وہی تربیت کی چھڑی۔ ہمیں تربیت کی چھڑی کو اپنی اولاد سے باز نہیں رکھنا۔ جو کوئی بھی اپنے بچوں کی تربیت نہیں کرتا وہ اپنے بچوں سے کینہ رکھتا ہے، وہ اپنے بچوں سے نفرت رکھتا ہے۔ یہ خدا کا کلام کہتا ہے، اس میں لکھا ہے، پر وہ جو اپنے اس بچوں سے محبت رکھتا ہے وہ وقت پہ ان کو تنبیہ کرتا ہے۔ یعنی اگر وہ جو کہتا ہے کہ جو اپنے بچوں سے محبت رکھتا ہے تو وہ اپنے بچوں کو تنبیہ کرے، ان کی تربیت کرے۔ یہ خدا کا کلام ہمیں سکھاتا ہے۔ نئے عہد نامے میں افسیوں 6واں باب اس کی 4تھی آیت میں لکھا ہے کہ اے اولاد والو، تم اپنے فرزندوں کو، اپنے بچوں کو غصہ نہ دلاؤ، بلکہ خداوند کی طرف سے تربیت اور نصیحت دے دے کر ان کی پرورش کرو۔ آمین۔ یعنی خداوند کا کلام ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ ہم اپنے بچوں کو خواہ مخواہ نہ ڈانٹتے رہیں، بلکہ کلام کے وسیلہ سے، کلام کے حوالے سے ان کی تربیت اور نصیحت کریں اور پرورش کریں، اور ان کو بتائیں کہ خدا کی کیا مرضی ہے اور خدا ان کی زندگیوں سے کیا چاہتا ہے۔ تو یہ نصیحت جو ہے یہ خدا کا کلام ہمیں کرتا ہے، اور ہم نے اپنے بچوں کی تربیت ایسے کرنی ہے جو افسیوں 6واں باب 4تھی آیت میں لکھا ہے۔ اور جو کوئی بھی، چاہے کوئی چرچ میں بہت ایکٹیو ہے، بہت کلام پڑھتا ہے اور بہت بڑی خدمت اس کے پاس ہے، لیکن خداوند کا کلام پہلا تیموتھیوس 5واں باب 8ویں آیت میں لکھا ہے، اگر کوئی اپنوں اور خاص کر اپنے گھرانے کی خبر گیری نہ کرے تو ایمان کا منکر اور بے ایمان سے بدتر ہے۔ آمین۔ یعنی کہ کوئی بھی شخص اس ذمہ داری سے نہیں بھاگ سکتا، چاہے اس کی کوئی بھی ذمہ داری ہو، چاہے وہ بزی ہو، چاہے وہ جاب میں بزی ہو، چاہے بزنس میں بزی ہو، چاہے گھر میں یا چرچ میں بزی ہو، لیکن یہ اس کے فرض میں شامل ہے، ماں باپ کے دونوں کے فرض میں شامل ہے کہ وہ اپنے گھرانے کی خبرداری ضرور رکھیں، ان کو ایسا ہی نہ چھوڑ دیں، نہیں تو خدا کا کلام کہتا ہے کہ وہ ایمان کے منکر ہیں اور بے ایمان سے بھی بدتر ہیں۔ آمین۔ آج کے اس میسیج میں ہم نے یہ سیکھا کہ بائبل مقدس کے مطابق بچوں کی پرورش کیسے کرنی چاہیے۔ خداوند آپ سب کو برکت دے۔ آمین۔